بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ برا رویہ رکھا کرتا تھا۔ عمران خان نے جو امریکہ کے ساتھ جارحانہ رویہ رکھا، اس کی وجہ سے آج امریکہ کو پاکستان کے لیے اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑ رہی ہے۔ اور امریکہ کی اب پاکستان کے لیے نئی پالیسی کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ امریکی جو ابھی تک پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات کو دیکھا کرتے تھے، وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اب پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو دیکھنا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کون سی پالیسی لے کر چلیں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اب عرب ممالک بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ایک ایسے ملک کا وزیر اعظم ہے جس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اس کے لیے پیسہ نہیں، جگرا ہونا چاہیے، آپ کے اندر خوف نہ ہو اور آپ کے اندر چور نہ ہو۔ تو یہ ساری رپورٹس آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلی خبر ہے دی نیوز انٹرنیشنل کی۔ پاکستان نو لانگر انڈر ڈو مور پریشر، فارمر یو ایس ایمبیسڈر۔ اب امریکہ کی طرف سے پاکستان ڈو مور کے دباؤ سے نکل گیا ہے۔ سابق امریکی سفیر، یہ جتنا عرصہ امریکہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا، یہ بہت ہی امبیرسنگ پیریڈ تھا، نہایت ہی شرمناک تھا۔ انہوں نے ہمارا مذاق بنا لیا تھا کہ پاکستان جو کچھ بھی کر لے، ہم نے مزید مطالبات کرنے ہیں کہ اور کرو، دفاعی معاہدے ہم بھارت کے ساتھ کریں گے، تمام عنایات ہماری بھارت کے لیے ہوں گی، اور یہ سب پاکستان کے پیٹھ پیچھے نہیں، پاکستان کی آنکھوں کے سامنے کریں گے۔ پاکستان پھر بھی ہماری ہر بات مانتا رہے گا اور ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اسے کہیں گے ڈو مور۔ اتنا مذاق بنایا ہوا تھا انہوں نے پاکستان سے۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، عمران خان نے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ عمران خان جب پہلی بار بطور وزیر اعظم امریکہ گئے، عمران خان نے کہا کون سی امداد کی بات کرتے ہو، 200 ارب ڈالر ہمارے اس جنگ پر لگے ہیں جو تمہاری جنگ ہے، جو ہماری جنگ نہیں ہے، تم 20 ارب ڈالر امداد کی بات کر رہے ہو، 80,000 جانیں گنوائی ہیں ہم نے تمہاری جنگ میں، اور تم ہمیں دہشت گرد کہتے ہو۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر عمران خان نے دنیا کو بتایا کہ یہ القاعدہ، یہ طالبان، یہ کون ہیں، یہ انہی کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ تب یہ فریڈم فائٹرز ہوا کرتے تھے جب یہ روس کے خلاف لڑتے تھے، آج یہ دہشت گرد کہلائی جاتے ہیں۔ اس لیے تو جو بائیڈن نے عمران خان کو کال نہیں کی کہ جو حال اس نے ٹرمپ کا کیا ہے اس سے برا حال اس نے میرا کرنا ہے، اور مجھے عادت ہے کہ پاکستان کے حکمران میرے حکم مانا کریں۔ ایک لسٹ دی جاتی تھی پاکستان کو کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیشنل انٹرسٹ کی باتیں نہیں ہونی کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے، کوئی ایسے معاہدے جو دونوں ممالک کے مفادات میں ہو۔ یہ باتیں تو عمران خان نے آ کر شروع کی۔ تو اب کیمرون منٹر نے کہا، جو پہلے پاکستان میں امریکی سفیر ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب پاکستان امریکہ کے ڈو مور کے دباؤ سے نکل چکا ہے۔ کیمرون منٹر نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں امریکہ کی ناقص سوچ کا اعتراف کرتا ہوں۔ امریکہ پاکستان کو ایک طرف کمتر سمجھتا تھا اور ایک طرف اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا تھا۔ وہی جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی تو بات ہی نہیں کرنی، صرف ڈو مور کہنا ہے، شکریہ بھی نہیں کہنا۔ یہ ہے کمتر سمجھنا اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یعنی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ امریکہ اس وجہ سے افغانستان میں جنگ ہار رہا ہے کیونکہ پاکستان دہشت گردوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ سب تھا پاکستان پر الزامات لگانا، پاکستان کے بارے میں بڑھا چڑھا کر بتانا۔ پھر کیمرون منٹر نے کہا کہ امریکہ کی سفارتی سوچ پاکستان کے لیے ناقص اس لیے رہی کیونکہ پاکستان کو خطے کے مجموعی تناظر میں نہیں دیکھا گیا۔ اب اس پوائنٹ کو سمجھیں، اس وقت ساری دنیا بھارت کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو تنہا کر دیا کرتی تھی۔ جب سے عمران خان آئے ہیں، عمران خان نے بھارت کو اتنا ایکسپوز کیا کہ آج پوری دنیا بھارت کو دہشت گرد کہتی ہے، آج پوری دنیا بھارت کو انتہا پسند کہتی ہے اور بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دے دیا گیا ہے، اور اس پاکستان کو آج امن پسند ملک کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ عمران خان کو نوبل پرائز دینے کی باتیں ہونے لگی تھیں، تو پاکستان کی کوئی اتنی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اگر پاکستان کو پوچھیں گے تو کہیں بھارت ناراض نہ ہو جائے۔
پھر کیمرون منٹر نے کہا کہ ڈو مور کی بجائے برابری کی بنیاد پر استوار ہونے والے تعلقات ہی پائیدار ہو سکتے ہیں۔ سابق امریکی سفیر نے مزید کہا کہ اب امریکہ کی طرف سے پاکستان ڈو مور کے دباؤ سے نکل گیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے کلیدی موقع ہے کہ وہ اپنے لیے ترجیحات کا تعین کرے، اور وہ پاکستان کر چکا ہے۔ آزاد خارجہ پالیسی: اگر ہمارے اتحادی کی کسی سے دشمنی ہے تو ہماری اس سے دشمنی نہیں ہوگی، ہمارے سب دوست ہیں سوائے بھارت کے۔ اب پاکستان کے لیے جو نئے امریکی سفیر تعینات ہوئے ہیں، جن کا نام ہے ڈونلڈ آرمن بلوم، وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے امریکہ کی بدلتی ہوئی پالیسی پاکستان کے لیے صاف نظر آ رہی ہے۔ عرب نیوز کی خبر ہے will work to decrease Pakistan India tensions, US Ambassador designate to اسلام آباد۔ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کام کریں گے، ڈونلڈ آرمن بلوم۔ ڈونلڈ آرمن بلوم کو اکتوبر میں پاکستان کے لیے سفیر نامزد کیا گیا تھا۔ فی الحال یہ تیونس میں تعینات ہیں اور یہ میڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ، داعش اور تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر عسکری گروپوں کے خلاف امریکہ اور پاکستان مشترکہ کارروائی کریں گے۔ اب یاد رہے کہ داعش کو بھارت سپورٹ کرتا ہے، ان کے ٹریننگ کیمپس وہاں پر ہیں، ان کی فنڈنگ وہاں سے ہوتی ہے۔ تو نئے آنے والے امریکی سفیر نے کہا کہ داعش کے خلاف، القاعدہ کے خلاف اور تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP پہلی بار امریکہ ان کا بھی نام لے رہا ہے، کیونکہ یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ان کا بھی خاتمہ کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھی کام کریں گے، کیونکہ خطہ ایک اور مزید تنازع برداشت نہیں کر سکے گا، بالخصوص دو جوہری ممالک کے درمیان۔ تو وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات امریکی مفادات کے لیے انتہائی اہم ہیں اور پاکستان کی معیشت میں امریکی کاروباروں اور کمرشل مفادات کا فروغ امریکہ کے مفاد میں ہے۔ تو عمران خان کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے بالآخر امریکہ کو پاکستان کے لیے اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑی۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے بغیر امریکہ کی حیثیت اس خطے میں زیرو ہے، اور اب امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ڈو مور والے دباؤ سے نکل چکا ہے۔ اور عمران خان اور جنرل باجوہ کو آپ داد دیں گے، ایسی زبردست خارجہ پالیسی لے کر آئے ہیں۔ عمران خان نے CIA کے چیف سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، وہ پاکستان آیا ہوا تھا اور عمران خان سے ملنا چاہ رہا تھا، عمران خان اس سے نہیں ملے، اور یہ وہی CIA چیف ہے جس کے باہر ہمارے حکمران، ہمارے وزرائے اعظم اس کے دفتر کے باہر انتظار میں بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے غیرت، خود مختاری۔ پھر امریکہ کے ڈیموکریسی سمٹ میں جانے سے حال ہی میں پاکستان نے انکار کیا ہے۔ اس قسم کے سمٹس میں شرکت کے لیے پاکستان امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کیا کرتا تھا۔ اور اس آزاد خارجہ پالیسی کی شفافیت دیکھیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کی جنگ میں نہیں پڑنا، یعنی ہم چین کے ساتھ مل کر بھی امریکہ کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ وہ چین جس پر اس وقت ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم اس کے لیے بھی کام نہیں کریں گے، ہم امریکہ کے لیے بھی کام نہیں کریں گے، ہم پرائی جنگوں میں نہیں پڑیں گے۔ جب UAE نے دیکھا کہ ایک ایسا ملک جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، جس کی معیشت بیساکھیوں پر چل رہی ہے، اس کا وزیر اعظم ہر موقع پر امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے، نہ وہ امریکہ کا لحاظ کرتا ہے، نہ وہ چین کا لحاظ کرتا ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ یعنی آپ کے اندر غیرت اور خود مختاری ہونی چاہیے۔ اور ہم اتنے امیر ملک ہیں، پہلے امریکہ نے ہمیں کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو، ہم تمہیں F-35 طیارے دیں گے۔ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو اسرائیل نے ہی وہ ڈیل پوری ہونے نہیں دی، اور اب اسرائیل ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایران پر حملہ کرنے میں مدد کرو۔ پھر دوسری طرف امریکہ ہم سے دوبارہ مدد مانگ رہا ہے چین کے خلاف۔ تو UAE کے ولی عہد نے دیکھا کہ جگرا ہو تو عمران خان جیسا ہو، اور سیم وہی بات کی جو عمران خان نے پچھلے ہی ہفتے اپنی تقریر میں کی تھی، سیم وہی باتیں کی۔ خبر سن لیں، UAE suspends multi-billion-dollar weapon deal in sign of growing frustration with US-China showdown۔ UAE نے ملٹی بلین ڈالرز کی ڈیل امریکہ کے ساتھ ختم کر دی ہے، اور وجہ کیا بتائی ہے کہ ہم چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی میں نہیں پڑنا چاہتے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ دونوں بڑی طاقتیں ہیں، ان کو شاید کچھ بھی نہ ہو،
لیکن جو ان کے پیادے ہیں جیسے کہ بھارت ہے وہ سارے کے سارے رگڑے جائیں گے۔ تو یو اے ای نے کہا کہ آپ اپنے F-35 طیارے اپنے پاس رکھو، ہم فرانس سے کچھ خرید لیں گے، رافیل خرید لیں گے، کوئی اور طیارے خرید لیں گے، ہم چین اور امریکہ کی جنگ میں نہیں پڑیں گے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔